الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 28 رجب 1342 ہجری بمطابق 3 مارچ 1924 کو ہم سے خلافت کو چھینا گیا۔ یہ وہ دن تھا جس کے بعد ایک ایسا دروازہ کھلا کہ امت کے اوپر موت، افلاس اور قسم پرسی کا سیلاب امڑ آئے۔ کوئی حساب کتاب نہ رہا، نہ لاشوں کا، نہ ہماری عزتوں کا، نہ ہمارے شعار کا، نہ ہمارا دین محفوظ تھا، نہ قرآن محفوظ تھا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں کی شان مبارک محفوظ رہی۔ اس دن سے یعنی 3 مارچ 1924 اور 28 رجب سے ہم مسلسل ایک کے بعد ایک ظلم کا سامنا کرتے آ رہے ہیں، صرف اور صرف حال ہی کے اندر، وہ بھلے غزہ کی بات ہو، کشمیر کی بات ہو، افغانستان کی بات ہو، یمن کی بات ہو، شام کی بات ہو، لیبیا کی بات ہو۔ غرض یہ کہ ایک لمبی فہرست ہے امت کے اوپر ہونے والے ظلموں کی، اور اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف اس لا ریب فیہ شریعت کے مطابق دی گئی ڈھال کے ٹوٹ جانے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو امت کے لیے ڈھال قرار دیا تھا۔ مگر اس میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں خلافت کی کمزوری کے لیے بلکانائزیشن کا پروسیس استعمال کیا گیا، یعنی قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر خلافت کے صوبوں کے اندر جذبات کو ابھارا گیا، پھر ان کی پشت پناہی کی گئی، ان کو سپورٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے مشرقی یورپ کے اندر موجود خلافت کے صوبوں کو خلافت سے توڑا گیا، خلافت کو کمزور کیا گیا۔ مگر یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، بلکہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد یہی بلکانائزیشن کا پروسیس آگے چلتا رہا۔ سب سے پہلے سائکس پیکو ایگریمنٹ کے ذریعے سے عرب دنیا کو چھوٹے چھوٹے کارٹونک سٹیٹس کے اندر توڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو آپ کے پاس بھلے وہ برصغیر کی بات ہو، جہاں پر پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، افغانستان، چھوٹے چھوٹے خطوں کے اندر مسلم بلاد کو توڑ دیا گیا۔ ہر جگہ پر اس بات کو میک شور کرنے کی کوشش کی گئی کہ خلافت واپس نہ آئے۔ یہ قوم پرستی، وطن پرستی کی بلکانائزیشن اس بات کے لیے ایک بیریئر تھا کہ امت واپس خلافت کی طرف نہ آئے۔ الحمدللہ ماضی قریب کے اندر ہم نے دیکھا کہ دشمن کی قائم کیے ہوئے یہ نظریے، دشمن کی قائم کی ہوئی یہ حدیں، دشمن کی قائم کی ہوئی دیواریں ریت کی دیواریں ثابت ہوئی ہیں اور زمین بوس ہو رہی ہیں۔ غزہ کے معاملے کو اٹھا لیجئے، جس وقت وہاں پر قتل عام چل رہا تھا اور امت کے تاثرات کیا تھے۔ شام کے حالات کو دیکھ لیجئے، جب شام کے عوام کے اوپر اپنے ہی ایک کسائی کو مسلط کیا ہوا تھا، اس کے ہٹنے پر، اس کے حکمرانی سے چلے جانے کے اوپر امت نے کس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا۔ الحمدللہ جب امت کے اوپر یہ مسلط ٹولہ، جس کو کہیں پر سوشلزم کے افکار دیے گئے، کہیں سیکولرزم کے دیے گئے، کہیں لبرلزم کے لیے دیے گئے، اور ان کو بحیثیت آئیڈیل کے ہمارے سامنے رکھا گیا، آج امت ان کو مسترد کر رہی ہے اور ایک بار پھر واپس لوٹنا چاہتی ہے اپنے اس اسلام کی طرف جس کی بنیاد کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو شرف بخشا تھا کہ یہ شہداء علی الناس ہو، کہ یہ امت الوسطہ ہو، کہ یہی خیر الناس ہو۔ مگر امت ایک تذبذب کا شکار ہے، ہیسیٹیٹ کر رہی ہے، اس معاملے کے اوپر سوچنے پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسلام کی طرف آؤ گے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ مگر یہ پہلی بار نہیں ہے۔ جس وقت انصار مدینہ میں اوس اور خزرج کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت دینے کے لیے آ رہے تھے، یہ سوال اٹھے تھے، یہ سوال اٹھا تھا کہ ہمارے یہود کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اگر ہم اسلام کو سپورٹ کریں گے تو ان تعلقات کا کیا بنے گا؟ یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ ہر سرخ اور سفید کے خلاف جنگ کا نام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرفاء ہلاک ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اموال اور دولتیں جو ہیں تو وہ زوال پذیر ہو جائیں اور پچھتاوا ہو۔ یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ ہر کسی کے ساتھ جنگ کی بات ہے، تو اگر اس وقت کمزوری کو پہچان لیا جائے اور پیچھے ہٹ لیا جائے
تو اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمٹمنٹ دینے کے بعد پیچھے ہٹنا آر ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سوال اٹھے تھے اسلام کو سپورٹ کرنے سے پہلے، اسلام کو نصرت دینے سے پہلے، اسلام کے لیے ریاست قائم کرنے سے پہلے، مگر انصار اسی لیے بنے کہ انہوں نے تمام کی مشکلات کو جھیلنا قبول کیا، صرف اور صرف جنت کے عوض میں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میں آگے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں امت کے اوپر آنے والے مختلف ادوار کو گنایا ہے، جس میں سب سے پہلا دور نبوت کا ہے، دوسرا دور خلافت علی المنہاج النبوہ کا ہے، تیسرا دور ایسے حکمرانوں کا ہے جو کہ حکومت کے ساتھ چمٹے رہیں گے، چوتھا دور جبر کا ہے جس میں سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر ہم سے اجنبی افکار مسلط کیے گئے ہیں، وہ سیکولرزم کی بات ہو، ڈیموکریسی کی بات ہو، لبرلزم کی بات ہو، کیپٹلزم کی بات ہو، سوشلزم کی بات ہو، جبر کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور اس جبر کے دور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون خلافہ علی المنہاج النبوی، کہ ایک بار پھر خلافت واپس لوٹے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی دعا کے ساتھ، جس کے بارے میں صحیح حدیث یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو یہ دعا سکھائی گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا، اور کہہ اے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ وہ مکہ سے نکلنا ہو اور مدینہ کے اندر داخل ہونا ہو تو وہ عزت کے ساتھ جو ہے تو نکلنا ہے اور عزت کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ ہم جانتے ہیں مکہ کے اندر جاہلیت تھی، ہم جانتے ہیں مکہ کے اندر بت پرستی تھی، شرک تھا، اس شرک سے نکل کر مدینہ کے اندر داخل ہونا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی مدینہ والوں کے عمل کو سلطان النصیرہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس لقب کے ساتھ اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ نصرت انصار کی طرف سے دین کی نصرت بحیثیت ایک قوت کے، ایک قوت نافذہ کے جو کہ اسلام کو نافذ کر سکے، اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ کو یہ دعا سکھا رہے ہیں۔ یہی ہمارے لیے بھی آج پیغام ہے۔ وہ تمام کے تمام حاملین دعویٰ، وہ تمام کے تمام اسلام کے دعات جو کہ اسلام اور اس کے مقابلے میں جو آئیڈیالوجیز موجود ہیں، بھلے وہ کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، جہاں پر ان کی بطلان کو واضح کر رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، وہیں پر ایٹ دا سیم ٹائم اہل قوت، اہل نصر، جن کے پر فرض ہے کہ وہ آج ایک بار پھر اپنے تمام خوف کو، اپنے تمام جھجک کو، اپنے تمام کے تمام تذبذب کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اس دین کو ایک بار پھر سلطان النصیرہ کے ساتھ مدد کریں۔ یہی وہ چیز تھی سلطان النصیرہ، انصار کی یہی نصرت تھی جس نے پہلی بار اسلام کو قائم کیا تھا، اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم تکون خلافت علی المنہاج النبوہ، کہ پھر خلافت لوٹے گی نبوت کے طریقے کے اوپر۔ جس طریقے سے پہلی بار خلافت قائم ہوئی تھی کہ انصار نے اپنے دنیا کے خوف کو، اپنے اشراف کے قتل ہو جانے کو، اپنی دولت کے کم ہو جانے کو، اپنے تعلقات کے ختم ہو جانے کو پس پشت رکھا، اور سب سے آگے اسلام کو، سب سے آگے اللہ کی رضا کو، سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو رکھا۔ آج بھی ضرورت اہل نصر، اہل قوت کا ان تمام خوفوں کو سائڈ پہ کر دینے کا ہے۔ وہ مغربی حکومتوں کی بات ہو، وہ چین رشیا کی بات ہو، وہ ان کے ساتھ ہمارے اکنامک تعلقات کی بات ہو، وہ ان کے ساتھ ہمارے فوجی تعلقات کی بات ہو، ان سب کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسلام کو خلافت کی شکل میں نافذ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس
اس کے علاوہ امت کا پرسان حال کچھ بھی نہیں. امت کی مقدسات کی بات ہو، بھلے وہ قرآن کو بے حرمتی سے روکنے کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی حفاظت کی بات ہو، امت کی جانوں کی حفاظت کی بات ہو، امت کی بیٹیوں اور ماؤں کی حفاظت کی بات ہو، امت کی زمینوں کی ریسورسز کی بات ہو، ضروری ہے کہ ہم واپس اس آئیڈیا کی طرف جائیں جو امت کے ریسورسز کو کمبائن کرے گی. بھلے وہ افرادی قوت ہو، افواج ہوں، بھلے اس کا تعلق معدنی اور زرعی دولتوں کے ساتھ ہو، جو کہ مغرب کے ظلم و استبداد کے خلاف انسانیت کے لیے، تمام کے تمام انسانیت کے لیے ایک نجات کا راستہ بنے گی. خلافت کو واپس لانا یہی پیغام ہے 28 رجب کا، 3 مارچ کا. یہ وہ دن تھا جب ہم سے ہماری عزت، جب ہم سے ہماری ڈھال چھینی گئی تھی. وقت ہو گیا ہے کہ ہم اس ڈھال کو دوبارہ قائم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.